اسلامی قوانین کا نفاذ۔ اسلام جس دین سے دین بن کر آیا، اسی دن سے دین اور دنیا کی الگ الگ تمیز اس کی تعلیم میں نہیں۔ دنیا کی زندگی میں خدا اور اس کی مخلوقات کے جو فرض ہم پر ہیں، ان کو خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہی دین ہے۔ اس لیے حکومت اور سلطنت ہمارے دین سے کوئی الگ چیز نہیں۔ مدینہ منورہ جیسے اسلام کا مرکز تھا، اس کی سیاسی قوت کا بھی مرکز بن گیا تھا۔ اسلام جہاں تک پھیلتا تھا، وہاں تک اس کی حکومت کی حد بڑھ کر امن و امان قائم ہو جاتا تھا۔ چوریاں موقوف ہو جاتی تھیں، ڈاکے بند ہو جاتے تھے، بدکاریاں مٹ جاتی تھیں، اور عربوں کی بے نظام زندگی کی جگہ اسلام کی مرتب زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ امام، مؤذن، محسل اور قاضی مقرر ہونے لگتے تھے، اور اسلامی قانون کی حکومت سب پر ایک ساتھ جاری ہوتی تھی۔ اسلام نے شروع میں صرف عقائد کی درستی پر زور دیا۔ جب یہ ایک مقصد پورا ہو گیا تو خدا کی عبادت و طاعت کا سبق پڑھایا گیا۔ جب طبیعتیں ادھر بھی متوجہ ہوئیں تو اسلام کا قانون اترنے لگا۔ اس سے پہلے تک تو یہ حال تھا کہ باپ مسلمان تو بیٹا کافر، ماں اسلام لائی تو بیٹی کافرہ ہے، شوہر مسلمان ہو چکا مگر بیوی ابھی تک کفر کی حالت میں ہے۔ بدر کے بعد مسلمانوں میں اطمینان کی خاندانی زندگی پیدا ہونے لگی، اور لڑائیوں کے سبب سے مارے جانے والوں کی تعداد بھی بڑھی۔ اس لیے 3 ہجری میں وراثت کا قانون اترا۔ لڑکیاں جو عرب میں ترکہ پانے کا حق نہ رکھتی تھیں، اسلام نے ان کو بھی ان کا جائز حق دیا۔ اب تک مشرک عورتوں سے مسلمان نکاح کر لیتے تھے، اب وہ موقع آیا کہ گھر کی اندرونی زندگی کے سکھ اور چین کے لیے ان سے نکاح ناجائز ٹھہرا۔ 4 ہجری میں بدکاری کی روک تھام کے لیے مجرم کو پتھروں سے مار ڈالنے کا حکم آیا۔ بعض کا خیال ہے کہ شراب کا پینا بھی 4 ہجری میں بند ہوا۔ عرب میں منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا، جن کو متبنہ کہتے ہیں، اور جن کے ساتھ حقیقی بیٹوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کی بیویاں بھی حقیقی بہو سمجھی جاتی تھیں۔ 5 ہجری میں اسلام نے اس وہمی نسب کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے میلوں ٹھیلوں میں اور مردوں کی محفلوں میں بے روک ٹوک آتی جاتی تھیں، جن سے معاشرت کی بدنامی تھی۔ اسلام نے 5 ہجری میں ان باتوں کی مناسب اصلاح کی اور یہ حکم صادر کیا کہ عورتیں جب بھی گھر سے نکلیں تو ایک بڑی چادر اوڑھ لیں، گھونگھر اور بجنے والے زیور پہن کر نہ چلیں، مردوں کے ساتھ اپنی طرف مائل کرنے والے لہجوں میں باتیں نہ کریں۔ کنواروں کے لیے سزا کا حکم جاری ہوا، اگر وہ بدکاری کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قانون کے نفاذ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام باتیں بتا دی جن کا نفاذ کر کے معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔